میری ادائیں پوری حویلی میں سب سے الگ تھی۔ طوائف بنے مجھے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ میں آئینے کے سامنے مسکرا کر خود کو دیکھ رہی تھی اور آئینے کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آئینہ بھی مجھ پر مسکرا رہا ہو۔ دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے میں نے اپنا لہنگا اوپر کیا اور اپنے چمکتے دھمکتے گھنگرو اپنے پیروں میں باندھنے لگی۔ سنا تھا آج بڑے رئیس لوگ آ رہے ہیں، خاص قسم کا رقص کرنا تھا۔ مجھے اس مجرے کی زینت بننا تھا۔ میرے اندر یہ آگ تھی کہ اب جو لوگ بھی حویلی میں آئیں میرا رقص دیکھیں اور ان کی نظریں صرف اور صرف مجھ پر ہی جمی رہیں۔ میرے ہوتے ہوئے کسی اور پر نظر ٹھہری تو میرے اندر آگ سی جل اٹھے گی۔ میں خود کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی۔ میرے اندر ایک ہی بات کی پیاس تھی کہ ہر کسی کی زبان پر صرف اور صرف میرا ہی نام ہو، یہاں پر آنے والا ہر مرد میرا عاشق ہو اور ہر کوئی مجھے ہی اپنا بنانا چاہے۔ میں اپنی محبت میں ہر شخص کو، ہر مرد کو کسی شمع کی طرح جلا کے راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری قربت کی خواہش ہر کوئی کرے، میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرے۔ میری جوانی ہی میرا حسن تھا، میری ایک ادا پر ہزاروں دیوانے، اور اسی بات کا مجھے سب سے زیادہ غرور تھا۔ پوری طرح تیار ہو کر میں اپنی برہنہ کمر پر کمر بند باندھ رہی تھی، سج دھج کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ میرے پیچھے دو ملازم بھی تھے جو خاص طور پر میرے لیے ہی تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے ہال نظر آ رہا تھا جہاں واقعی رقص دیکھنے والے بہت سے مرد بیٹھے تھے، امیر گھروں والے مرد، بظاہر جو شریف بنتے ہیں مگر ان کی راتیں کوٹھوں کی زینت ہی بنتی ہیں۔ اب بھی یہ سب یہاں اپنی شرافت کا لبادہ اوڑھے اپنے اصل روپ میں یہاں بیٹھے تھے۔ ان کے اندر ایک ہوس تھی جو انہیں ان کے بنگلوں سے نکال کر اس حویلی کی دیواروں تک پہنچا گئی جہاں ہم جیسی طوائفیں ان کا استقبال کرتی تھیں۔ جو محبت انہیں اپنے عالی شان بنگلوں میں نہ ملی، وہ بیچارے یہاں پر تلاش کرنے کوٹھوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اپنی ہوس بجھاتے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی میں نے جھک کر سب کو آداب کیا۔ میرے آداب کرتے ہی سب مسکرا اٹھے تھے۔ ہر کسی کی نظریں میرے وجود پر جم گئی تھیں اور میں تو خود کو جیسے آسمان پر محسوس کر رہی تھی، جانتی تھی کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ بہت سے لوگ میری بولی لگائیں گے، پھر ایک بڑی قیمت ادا کر کے کوئی ایک پروانہ رات کو میرے بستر تک آئے گا۔ میں نے شبنم بھائی کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے سمجھا دیا کہ آج رات مجھے رقص میں آگ لگانی ہے اور اس طرح رقص کرنا ہے کہ حویلی کی دیواریں بھی ناچنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا اٹھایا اور چلتے چلتے ہال کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ میرے کھلے ہوئے بال میرے سینے کو ڈھانپ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے رقص کرنا شروع کیا۔ کوئی میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ میں ناچتے ناچتے ایک ایک آدمی کے پاس جاتی اور وہ میرے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں سے نوٹ پھنسا دیتا۔ میرے آگے نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، میرا لباس نوٹوں سے بھر چکا تھا۔ نوٹوں کی بارش 2 گھنٹوں تک جاری رہی، لاکھوں روپیہ میرے اوپر نچھاور کیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں تھک کر زمین پر بیٹھی تو ہر کوئی میری داد رسی کر رہا تھا۔ میں نے ایک نظر شبنم بائی پر ڈالی جو کہ منہ میں پان دبائے مجھے اشارہ کرتی اور مبارکباد دیتی، جس سے مجھے پتہ چل جاتا کہ میں نے محفل لوٹ لی ہے۔ میرے پیچھے رقص کرنے والی کئی لڑکیوں کے منہ بھجے ہوئے تھے۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے آگے نکل جائے، ہر کوئی رونق کی جگہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی خوبصورتی اور اپنے رقص پر بہت محنت کی تھی۔ خود کو ایک اعلیٰ درجے کی رقاصہ بنانے کے لیے میں نے رات بھر رقص کیا تھا۔ مجھ جیسی اور کوئی کوٹھے پر نہیں تھی۔ میری ایک عادت تھی کہ میں جس مرد کو بھی اپنے آپ کو ایک دفعہ سونپ دیتی، دوبارہ اس کے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہیں بھرتی تھی۔ مجھے ایک بار خریدنے والا دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں ایک مرد کو صرف ایک بار ہی نصیب ہوتی تھی اور اسی وجہ سے میرے عاشق روز مجھے یہاں پر دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ بار بار مجھے خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن میری یہی عادت تھی کہ میں ایک مرد کے قریب جب ایک دفعہ چلی جاتی تو پھر دوبارہ نہ جاتی۔ رقص ختم ہوتے ہی بولی لگنا شروع ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر سیٹھ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے، اور ایسے میں ایک سیٹھ نے میری بہت بڑی بولی لگائی۔ یہ وہی سیٹھ تھا جس نے میری چولی میں نوٹ ڈالے تھے۔ اس نے پہلے ہی لاکھوں روپے میرے اوپر نچھاور کر دیے تھے اور اب وہ ایک بہت بڑی بولی لگا کر مجھے خریدنا چاہ رہا تھا، اور آج تک اتنی بڑی قیمت میری کسی نے نہیں لگائی تھی۔
اسی لیے شبنم بائی نے اس رات اس آدمی کو میرے ساتھ رات گزارنے کی اجازت دی۔ میں مسکراتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی اور باقی مرد حسرت سے دیکھنے لگے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور دروازہ بند کر کر کنڈی چڑھا دی۔ نہ ہی میرا ہاتھ کانپا تھا اور نہ ہی میرا دل دھڑکا تھا، کیونکہ یہ تو میرا روز کا معمول تھا۔ پھر بھلا ہچکچاہٹ کیسی؟ اس سیٹ کی نظریں میرے پورے وجود پر جمی ہوئی تھی، مگر میں اسے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ آئینے کے قریب کھڑے ہو کر اپنے بھاری بھرکم زیورات اتار رہی تھی۔ کانوں میں لٹکی ہوئی وہ بھاری بالیاں، میں خود کو ہر الجھن سے آزاد کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے میں سیٹ کھڑا ہوا اور میرے قریب آ کر کہا کہ تم اتنی خوبصورت کیسے ہو؟ میں نے اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمر بند کھولنے کا سیٹ کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے میرا کمر بند کھولنے لگا۔ جب وہ میرا کمر بند کھول رہا تھا تو میرے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے اب اس کی عادت سی تھی۔ لیکن وہ مرد بہکنے لگا تھا۔ وہ کسی بھنورے کی طرح میرا دیوانہ ہو رہا تھا، پروانے کی طرح جلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور وہ میرے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میرے گھنگرو کھولو۔ مسکرایا اور میرے گھنگرو کھولنے لگا۔ میں نے اپنا لہنگا تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا۔ وہ مسکراتا رہا اور میرے گھنگرو کھولتا رہا۔ میں اسے پوری طرح سے تڑپانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کو کیسے تڑپاؤں۔ مجھے اس کھیل میں بہت مزہ آتا تھا۔ جب میں اس کوٹھے پر آئی تھی تو صرف اور صرف 15 سال کی تھی اور اس وقت مجھے یہ دنیا بہت بھیانک لگتی تھی۔ میں نے کئی بار کوٹھے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کوٹھے تک کیسے پہنچی تھی یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے، لیکن یہاں آ کر میں نے پوری طرح اپنے آپ کو اس وجود میں اور اس ماحول میں کیسے ڈھالا تھا یہ صرف مجھے ہی پتا ہے۔ یہ رنگین دنیا، یہ رقص، یہ رنگ برنگے کپڑے اور خوبصورت زیورات مجھے پہلے تو بہت ہی برے لگتے تھے، پھر ہر رات ایک نئے مرد کے ساتھ نئے نئے طریقے کی ادائیں اور اس کو لبھانا میرے لیے ایک عام سی بات تھی۔ میں نے اپنی سوچ کو پوری طرح سے بدل لیا تھا اور اب مجھے اس دنیا میں بہت کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ جب پہلی بار یہاں پر آئی تھی تو ایک بہت ہی معصوم سی لڑکی تھی، 2 چوٹیاں باندھے، قمیص شلوار پہنے کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، اور اس وقت پہلی بار میرے پیروں میں شبنم بائی نے گھنگرو باندھے تھے۔ میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کہا کہ یہ سب تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ وہ میری ٹانگیں توڑ کر مجھ سے بھیک منگوائیں گی۔ مجھے اس وقت تو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ جیسے ہیرے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میرے وجود کو انہوں نے اپنا کمانے کا ذریعہ بنایا تھا۔ کبھی کبھی آپ کا حسن بھی آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ آج میں اتنے سال یہاں پر گزار چکی ہوں اور میرا بچپن تو مجھ سے اسی دن چھن گیا تھا۔ 15 سال کی لڑکی کے کتنے خواب اور خواہشات ہوتی ہیں، میں نے وہ ہر چیز مار دی تھی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کی فکر تھی کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے، شاید مجھے اس سے بھی زیادہ اذیت دی جائے، اور عمر بھی تو کچی تھی نا، ہر کسی کی باتوں میں آ گئی۔ لیکن اس وقت کے بعد سے میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب یہ کام کروں گی تو اپنے لیے کروں گی۔ میری زندگی آسان نہیں تھی اور آج تک آسان نہیں ہے۔ میں آج بھی اپنے لیے لڑ رہی ہوں اور اپنے پورے وجود کو یہ سمجھا چکی ہوں کہ یہی میرا مقدر ہے۔ اب ہر رات میری زندگی میں ایک نیا مرد آتا ہے اور ہر رات ہی مجھے ایک نئی لڑکی بننا پڑتا ہے۔ میری زندگی کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی مجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ زندگی کے لیے ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر پیسہ کمانے کے لیے اتنی محنت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اگر آپ کو اس سٹوری میں کچھ بھی سمجھ آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔